السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام اہل سنت والجماعت کو عرس حضرت مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہت مبارک ہو۔ بہرائچ شریف ہند کے عظیم صوبہ اتر پردیش کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر بھارت کے مشہور ندیوں میں سے ایک ندی جو کہ سریو کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے تٹ پر واقع ہے۔ یہ شہر حضور سلطان الشہداء حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے شہادت ہونے کی وجہ سے عالمگیر شہرت رکھتا ہے۔ 14 رجب المرجب 424 ہجری 18 سال کی عمر میں حضور سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دین کا اہم فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنی جان عزیز کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے صاحبزادے امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک سے ہیں۔ والد محترم کا نام سالار ساہو غازی اور والدہ محترمہ کا نام ستر معلیٰ ہے۔ 21 رجب المرجب 405 ہجری یکشنبہ بوقت صبح صادق اجمیر شریف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مخصوص بندوں میں سے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوا۔ اول آپ شہید ہیں جن کے خون کی بدولت اسلام پھلتا پھولتا رہا، جن کا خون ہمیشہ آبیاری کا کام دیتا رہا۔ اس لیے حضور سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اللہ تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت بلند ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ آیت کریمہ اور بھی دوسری آیتیں ہیں جو حضرت کی شان بیان کرتی ہیں۔ تیسرا، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد سے ہیں، تو جس کا باپ شیر خدا ہو اور جس کا نانا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ چوتھا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر ہر 40 منٹ میں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ راجح قول کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ ایک نبی اگر کسی ولی شہید کے آستانے پر آئے تو وہ ولی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقرب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کتنی خوبیاں عطا کی ہیں ہمارے محبوب آقا سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبھی تو غلام دیوانہ وار اپنے سردار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سالار مسعود بفضل اللہ سب کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ اندھے ہوں یا جزامی، بے اولاد ہوں یا مصیبت زدہ، آپ سب کی جھولی بھرتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، شفا جزامی تو نابینا روشنی پائے، شفا جزامی تو نابینا روشنی پائے، کرامت ایسی بھی غازی میاں دکھاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، یہ وہ در ہے جہاں شاہوں نے بھی سر جھکایا ہے، اور ہر روز در غازی پر دیوانوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ آپ کی شہادت کو تقریباً 1020 سال ہو گئے، مگر رب تعالیٰ نے وہ مقبولیت عطا کی ہے کہ قربان جاؤں کل یعنی 14 رجب المرجب 1444 ہجری بروز دوشنبہ آپ کا عرس مبارک ہے، اور اس شاکوں کا گروہ دیکھ کر لگتا ہے کہ کس طرح رفتہ رفتہ یہ جھرمٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہر کوئی اس گدائی پر نازا ہے۔ فراق جانا میں رنجا اور مشاہدے دیار محبوب میں نالا کنا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہر محب کی تمنا پوری فرمائے۔
فراق محبوب وہ کرب ہے جسے صرف محب کا دل ہی محسوس کر سکتا ہے۔ ہجر یار کے لمحے بڑی اذیت ناک ہوتے ہیں۔ وصال محبوب حاصل ہی اسے ہوتا ہے جو خود کو فنا فی المحبوب کر دیتا ہے، اور جس کا محبوب ایسا ہو کہ جس کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہو، تو پھر عاشق اس پر کیوں نہ قربان جائیں۔ کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے، شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، میرے غازی میاں تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یہ قصہ امیٹھی ضلع لکھنؤ کے مشہور و معروف بزرگ حضرت مخدوم بندگی میاں کا۔ ایک حجام جو ہفتہ میں ایک مقررہ دن آ کر حضرت کے بال اور ناخون تراشنے کی خدمت انجام دیتا تھا، اتفاقاً ایک بار مقررہ وقت سے پہلے ہی آ گیا اور کہنے لگا، حضور آج ہی بال بنوا لیں چونکہ مجھے کل صبح بہرائچ جانا ہے، بہت لوگ جا رہے ہیں، انہی کے ہمراہ مجھے بھی جانا ہے۔ حضرت بندگی میاں نے بطور آزمائش اس سے کہا کہ کیا ضروری ہے کہ ہر سال جاؤ؟ امسال ناگاہ کر دو، آئندہ سال چلے جانا۔ اس بال بنانے والے نے کہا، سال بھر کا وقفہ بہت ہوتا ہے، زندگی کا کیا بھروسہ، وفا کرے نہ کرے، مجھے اجازت دے دیجئے، میں ہر صورت بہرائچ جانا چاہتا ہوں، میرا جی وہیں لگا ہوا ہے۔ حضرت نے دیکھا اسے بہرائچ جانے سے روکنا بڑا مشکل ہے، بال بنوایا اور اجازت عطا کر دی۔ پھر حضرت نے کہا، جب تم بہرائچ جا ہی رہے ہو تو میرا ایک خط لیتے جاؤ۔ آپ نے ایک خط لکھا اور اس بال بنانے والے کو کہا کہ اسے بہرائچ لیتے جاؤ، فلاں باغ میں چلے جانا، وہاں سرخ لباس میں ملبوس ایک شکیل و جمیل نوجوان گھوڑے پر سوار ملے گا، اسے یہ خط دینا اور اگر جواب دیں تو لیتے آنا۔ وہ بال بنانے والا دوسرے دن صبح سویرے بہرائچ جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ بہرائچ پہنچ کر مزار کی زیارت کی اور تمام رسم ادا کیے۔ فراغت کے بعد گھوڑا سوار نوجوان اس سے ملاقات ہوئی، ادھر ادھر نظر دوڑایا۔ جب اس نوجوان کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ گھوڑے پر سوار سامنے کھڑا ہے، اس کی ہیبت چھا گئی، وہ گھبرا گیا۔ نوجوان نے آتے ہی خط کا سوال کیا، فوراً اس بال بنانے والے نے خط پیش کر دیا۔ نوجوان نے خط پڑھے بغیر اپنا جوابی خط دیتے ہوئے کہا، یہ ہے اس خط کا جواب جو تم لائے تھے، اسے حضرت بندگی میاں کو دے دینا۔ پھر اس نوجوان نے اپنی راہ لی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہیبت ڈر کی وجہ سے بال بنانے والے نے کچھ پوچھنے کی جرأت نہ کی۔ امیٹھی آنے کے بعد اس بال بنانے والے نے جواب نامہ وہ خط حضرت بندگی میاں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بال بنانے والے کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ آخر یہ نوجوان کون تھا، پھر خط پڑھے بغیر اس کا جواب کیسے دے دیا اور خود بخود مجھے پہچان کیسے لیا، خط مانگ لیا۔ جرأت کر کے اس بال بنانے والے نے حضرت بندگی میاں سے پوچھ ہی لیا کہ حضور یہ کون تھا اور آپ نے کس کے پاس خط بھیجا تھا جس نے پڑھے بغیر اس خط کا جواب دے دیا۔ حضرت بندگی میاں نے کہا کہ وہ گھوڑ سوار نوجوان حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آخر آپ نے ظاہر ہی کیوں نہ فرمایا؟ بندگی میاں نے کہا، نادان، تمہارے لیے شرف کیا کم ہے کہ تم نے ان کی زیارت کر لی، اس سے آگے تیرا ظرف نہیں، کیونکہ روک سکا نہ ہرگز کوئی غازی تیرے دیوانے کو، روک سکا نہ ہرگز کوئی غازی تیرے دیوانے کو، کیسے کوئی روک سکے گا شمع سے پروانے کو۔ یہ تھا حضرت غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عاشق کا واقعہ جو اپنے محبوب سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تمام
محبان سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرس غازی کی ایک بار پھر سے بہت بہت مبارکباد۔ دعا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اپنے اس مقرب بندے کے صدقے ہمیں تمام جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔